وہ شخص پاکستان میں رہتا ہے، پھر یہ نمبر وہ الجھ کر رہے گی۔ چلو یہ مان بھی لوں کہ اس نے مجھے پاکستان کے نام پر جھوٹ بھی بولا ہو، تو پھر اس نے یہ کارڈ اور پھول خود سے کیسے بھجوا دیے؟ وہ جو سوچتی مزید فکر مند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہی آزمانے کو اس نے وہ نمبر ری ڈائل کر دیے تھے، مگر دوسری جانب کمپیوٹر آپریٹر کی آواز سن کر وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہ نمبر آف تھا۔ کمپیوٹر آپریٹر سے کچھ دیر بعد نمبر ڈائل کرنے کو کہہ رہی تھی۔ فرح کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیا، ہر یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے دوبارہ کمپیوٹر آن ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کمپیوٹر ایک دو دفعہ آن کرنے کی ضرورت پڑی بھی تو وہ صرف کمپیوٹر پر رہی تھی، کمپیوٹر تک رہی تھی، انٹرنیٹ کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ کیا شخص تھا وہ بلیک میلر؟ بھی پہلے اس کو ای میل کی تھی، پھر اسے مسلسل زرچ کرتا رہا تھا، اور اب اگر اس نے اس شخص کی ای میلز کی جانب سے خاموشی اختیار کی بھی تھی تو وہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ فرح کو حقیقتاً اس شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو اسے مسلسل ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ نفیسہ پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی، مگر جہاں آ کر گھر کی خاموشی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرش ان سے بظاہر خوش ہو کر ملی تھی، مگر اس کا سستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے ضرور۔ شائستہ بیگم کی بھی خوش مزاجی سے ملی تھی۔ نفیسہ سعید احمد اور سعود احمد کی نہ صرف اکلوتی بہن تھی بلکہ شائستہ کے اکلوتے بڑے بھائی جمال کی بیوی ہونے کے ناطے بھابھی بھی لگتی تھی۔ دوسری طرف ہادیہ کی شادی وقار سے ہونے پر رشتہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ نفیسہ کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے وقار تھے جو کہ ہادیہ کے شوہر بھی تھے، پھر 2 بیٹیاں زاویہ اور ماریہ، دونوں کی شادیاں طاہرہ کے بڑے بھائی کے بڑے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد ساتھ جمال تھا جو کہ امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا آخری سال چل رہا تھا، چند ماہ گزر گئے تھے اسی کی واپسی کو۔ 7 کے بعد ستارہ تھی جس کی شادی چند ماہ پہلے عفان کے بڑے بھائی وقار سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ عفان نہ صرف سعود احمد کے چہیتے دوست ہارون آغا کا بیٹا تھا بلکہ نوشین کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں کی منگنی ستارہ کی شادی کے 1 ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ نوشین BA کی اسٹوڈنٹ تھی، 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ پھوپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، ادھر سے ہی کالج چلی جاتی تھی۔ گھر میں کل سے زرش کو ڈانٹنے کے بعد سے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ زرش شائستہ بیگم سے اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھی، کل شام سے کمرے میں بند تھی، صبح کالج گئی، واپس آ کر پھر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب وہ پھپھو کو دیکھ کر ہی کمرے سے نکلی تھی، سلام دعا کر کے ایک طرف ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کا یہ انداز بہت زیادہ کھلا رہا تھا، مگر کل سے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ آج سعود احمد بھی جلدی آ گئے تھے، وہ کسی بھی بات سے قطعی بے خبر تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کسی بات کا علم ہو۔ آپا آپ رات رہیں گی نا؟ کھانے سے فارغ ہو کر سعود احمد نے پوچھا تھا۔ نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا۔ ہاں آج رات رہنے کے لیے ہی آئی ہوں، بہت دن ہو گئے تھے تم لوگوں سے ملے ہوئے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپا چائے پئیں گی؟ سعود احمد آپا کو لے کر لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم بھی وہیں چلی آئی۔ نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا تھا، وہ کچن میں جا کر نوشین کو چائے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ زویا اور ماریہ کیسی ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، پچھلے ہفتے ہی ان کے ہاں گئی تھی، بال بچوں سمیت خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ ستارہ بھی آئی ہوئی تھی، کل ہی گئی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ ہارون آغا بھی پہلے تو صرف دوستانہ تعلقات تھے، اب تو رشتہ داری بھی ہو گئی ہے، اپنوں سے بڑھ کر ہے، شائستہ نے تعریف کی تھی۔ ہاں واقعی یہ زرش کہاں گئی ہے؟ کھانا کھاتے ہی اٹھ گئی، ارد گرد دیکھتے زرش کو تلاش کرتے انہوں نے پوچھا تو شائستہ نے پہلو بدلا، وہ کمرے میں جا چکی ہیں، آج کل اس کے کالج کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سارا دن کتابوں میں ہی الجھی رہتی ہے۔ تاہم انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، کل کیسرا ہمارے آئی تھی، کہہ رہی تھی سعید احمد اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، میں ادھر ایک چکر لگا لوں اسی لیے پہلے ادھر آئی ہوں، کل ادھر کی بھی خبر لوں گی۔ طاہرہ تو سیدھی منہ بات تک نہیں کرتی، مگر کیا کرے بھائی، وہ بچوں کا خیال آتا ہے، ورنہ کیا پڑی ہیں روز بےعزتی کروانے آ جائیں۔ نفیسہ آپا نے خود ہی بات شروع کر دی تھی، شائستہ چپ رہی تھی،
سعود احمد حیران ہوئے تھے، مگر بھائی جان اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا کیوں چل رہا ہے؟ اب کیا بات ہو گئی ہے؟ روز ملاقات ہوتی ہے آفس میں، مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ان کی۔ سعود احمد نے بھی پوچھا تھا۔ نفیسہ آپا نے گہری سانس لی۔ سمیان احمد کے رشتے کی بات کی وجہ سے طاہرہ اپنی بانجی فوزیہ کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہے، مگر سعید بھائی نہیں مان رہا۔ بس اسی وجہ سے جھگڑا طول پکڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کیسا سے سنا ہے سعید احمد نے عثمان کو بلایا ہے، آج کل وہ طاہرہ سے کافی ہار کھائے بیٹھا ہے۔ کیسا کی ہی زبانی ہے کہ آج کل سعید احمد اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ نفیسہ آپا نے بہت دکھ سے بیان کیا تھا۔ سعود احمد بھی گہرے دکھ میں گرے، چپ چاپ سنتے گئے۔ اللہ خیر کرے، ساری عمر اس بربادی میں گزار کر وہ اب کیا سوچ رہے ہیں، شائستہ نے بھی دہل کر کہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، ہماری بابرز کو تو ساری عمر عقل نہیں آئی، اس کی بہن نے ساری عمر اسے سکھی رہنے نہیں دیا، اور وہ ہے کہ کاٹ کی الو بنی ہوئی ہے۔ آپا شاید آپ کو برا لگے، اس میں کچھ حد تک قصوروار بھائی صاحب بھی ہیں۔ جب ساری عمر گزر چکی ہے تو اس عمر میں آ کر اولاد کا ہی کم از کم خیال کر لے۔ سعود احمد دکھ سے باہر نکلے تو کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں کہنا آسان ہے، سعید احمد کی باتیں سنتی ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ ماں جایا ہے میرا، اسے کبھی سکھی اور آباد دیکھنے کی سدا خواہش رکھی ہے۔ وہ کبھی مجھے الزام نہیں دیتا، مگر سچ کہتی ہوں اس کی بربادی کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں نے ہی تو گھر والوں سے طاہرہ کو بہو بنانے پر زور دیا تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ شائستہ تعصب سے ہونٹ کچلنے لگی۔ آپا پرانی باتیں خریدنے سے کیا حاصل، دل اپنا ہی دکھے گا، مجھے تو بچوں کا خیال آتا ہے۔ عثمان بیوی سمیت اسلام آباد اکیلا رہتا ہے۔ سمیان خود کو گھریلو رنجشوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح بزنس میں انوالو ہو چکا ہے کہ آج وہ لاہور میں ہے تو کل اسلام آباد، کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں۔ علی کی جذباتی طبیعت کا بیان ہی نہیں رہ گئے فرا، تو وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ اس طرح تو بچوں پر کئی غلط اثر پڑ رہا ہے۔ شائستہ کو پھر سمیان یاد آ گیا تھا، کس طرح ان سے ناراض ہو کر گیا تھا، مگر وہ اسے اس کی ماں اور خالہ کی باتیں بتا کر مزید دکھی اور رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں تک زرش کی بات ہے، انہوں نے اسے کسی نہ کسی طرح بہلا ہی لیا تھا۔ وہ بہل جایا کرتی تھی، مگر سمیان اصل بات جانے بغیر نہیں ٹلنے والا تھا۔ آپا بھائی صاحب نے تو مجھ سے بھی بات کی تھی سمیان اور زرش کے رشتے کے لیے، سعود احمد نے ہی بتایا۔ آپا حیران ہوئی تھی، جبکہ شائستہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ سعود احمد ان سے پہلے بھی ذکر کر چکے تھے، ان کے لیے یہ اطلاع نئی نہ تھی، بہت پہلے سے وہ جانتی تھی۔ اچھا پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے نوشین کی عفان سے بات طے کر لینے کے موقع پر یہ بات کی تھی، تب وہ ناراض ہوئے تھے کہ میں باہر لڑکا دیکھ رہا ہوں، گھر میں سمیان نظر نہیں آیا، مگر میں یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے زرش کا نام لے کر مجھے چپ کروا دیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے جب نوشین چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی تھی، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ نوشین کے خاموشی ہونے پر سمجھ چکی تھی کہ کسی اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ وہ فوراً چائے پیش کر کے اپنا اور زرش کا مگ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر وہ بضد رہے، بلکہ وہ مجھے یہ بات یاد دلاتے رہے کہ میں نے مرتی ہوئی ماں جان سے بھائی صاحب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بھائی صاحب کی بہو بنے گی۔ کہنے لگے تو پھر اب زرش کیوں نہیں؟ وہ کم عمر ضرور ہے، مگر بالغ ہے، تب میں نے وقت آنے کا تو دیکھا جائے گا کہہ کر بات ختم کر دی تھی، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر دوبارہ بات نہیں کی تھی کہ آج یا کل تمہارے پاس زرش میرے سمیان کی امانت ہے، وہ ہمارے گھر ہی آئے گی، یہ کبھی نہ بھولنا۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ آپا نے سنجیدگی سے شکوہ کیا تھا۔ آپا میں نہیں چاہتا کہ بات ایک زبان سے دوسری زبان تک نکلتے ہوئے ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچے، ان کے ذہن غلط اثر لے۔ بھائی صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے تو یقیناً سمیان کی رضامندی سے ہی کی ہوگی، مگر زرش اس معاملے میں لا علم ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بچی کی معصومیت تباہ ہو۔ پھر کون سا باقاعدہ بات طے ہوئی تھی؟ زبانی کلامی گفتگو تھی، اسی لیے میں نے وقت سے پہلے کسی سے ذکر کرنا مناسب نہ جانا تھا۔ انہوں نے نہ بتانے کی مکمل تفصیل اور وضاحت بیان کر دی تھی۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کے معاملے میں از حد حساس تھے۔ ہادیہ کے لیے
عثمان کے رشتے کی جب بات کہی تو انہوں نے خاموشی سے نفیسہ آپا کے وقار کے لیے ہمیں بڑھ کے سارا معاملہ ہی حل کر لیا تھا۔ دوسری طرف عثمان بھی زباریہ کو پسند کرتا تھا، تو اس طرح عثمان کی شادی زباریہ اور ہادیہ کی وقار سے بخیریت اور عافیت طے ہو گئی تھی۔ مگر اب مسئلہ گمبھیر تھا۔ آپا کی زبانی طاہرہ کی ضد اور بائی صاحب کا رد عمل دیکھ کر وہ الجھ گئے تھے۔ اگر طاہرہ اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہی تو تم کیا کرو گے؟ آپا نے پوچھا تھا۔ انہوں نے شائستہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی یہی سوچ تھی۔ آپا، سمیان میرا داماد بنے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس طرح سمیان نے سارا بزنس سنبھال رکھا ہے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا بن جائے۔ وقار اور عفان سے بڑھ کر وہ مجھے عزیز ہے، مگر آپا مجھے اس سے بھی بڑھ کر اپنی زرش عزیز ہے، جس نے بھی اس سے بیاہ کر لے جانا ہے پوری آن بان اور شان اور عزت کے ساتھ لے کر جائے، ورنہ مجھ پر بیٹی بوجھ نہیں۔ اب اس کی عمر ہی کیا ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرے، جب مناسب ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ انچاہی بہو وہ کبھی نہیں بنے گی۔ طاہرہ نے جس بات کو بنیاد بنا کر ساری زندگی خود بھی عذاب میں جی ہے اور اپنے ساتھ بچوں کی بھی زندگی سے کھیلی ہے، ایسے کھیل میں میں اپنی بیٹی کو قطعی جانے نہیں دوں گا۔ مجھے اپنی زرش پر پورا اعتماد ہے، وہ سمیان سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے، اور یہ ایک بھائی کی محبت سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آرام سے سب کہہ گئے تھے۔ نفیسہ پر شائستہ دونوں نے گہری بوجھل سانس فضا میں خارج کی تھی۔ شائستہ بیگم کی تو آنکھوں میں نمی بھی آ گئی تھی۔ طاہرہ کو خود آ کر پوری عزت اور شان کے ساتھ میری بیٹی کو مانگنا ہوگا، ورنہ کبھی نہیں۔ ان کے لہجے میں ایک جنون اور جذبہ تھا۔ شائستہ کے رخساروں پر آہستہ آہستہ آنسو گرتے چلے گئے تھے۔ وہ کیسے کہہ دیتی کہ ان کو سمیان احمد کس حد تک عزیز ہے، وہ ان کے کن کن خوابوں کا مرکز تھا، وہ ان کی انہونی خواہشات کا محور تھا۔ مگر اب لگ رہا تھا کہ سارے خواب ملیامیٹ ہو رہے ہیں، ساری خواہشات راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں۔ سمیان احمد طاہرہ کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ کس قدر تلخ حقیقت تھی وہ اس سے گزشتہ کئی دنوں سے نظر چرا رہی تھی، مگر اب وہ تلخ سچائی حقیقت کا روپ دار ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ کس طرح اس سے انکاری ہوتی؟ آپا نفیسہ اور سعود احمد دونوں نے انہیں آنسو بہاتے دیکھا۔ اچھا ہے یہ غبار ابھی نکل جائے، اگر اسے نکلنے کو راہ نہ ملی تو خواہ دل کا ناسور بن جائے گا۔ سعود احمد ان کے سمیان احمد سے متعلق جذبات سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات دہرائی تھی۔ وہ شائستہ کے دل میں کوئی امید باقی رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، جس سے نہ صرف وہ خود دکھی ہوتی بلکہ ان کا خاندان بھی متاثر ہوتا۔ وہ مجھے اپنی بچیاں ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ انہوں نے ان کے چہرے کو دکھ سے دیکھتے ہوئے سوچا، اب باتیں کریں، میں تھک چکا ہوں، اب صرف سونا چاہوں گا۔ وہ اس ماحول سے ہی نکل گئے تھے۔ شائستہ بیگم کو کھل کر رونے کا موقع ملا تھا۔ شائستہ حوصلہ کرو، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو تم اول روز سے جانتی ہو، پھر بھی تم یوں جذباتی ہو رہی ہو۔ تمہارا یہ حال ہے تو سعود کو کون سمجھائے گا؟ سعید بھائی ہیں، اس کا یوں بھائی سے اپنی جڑیں کاٹنا آسان نہیں۔ تمہیں تو اس کی ہمت باندھنا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ آپا نفیسہ ان کا کندھا تھپکتے انہیں سمجھا رہی تھی، ان کا دل بڑھ آیا تھا۔ آپا، سمیان پیدا ہوتے ہی میری گود میں آیا تھا، اور پھر جب طاہرہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے میں نے ہی پالا تھا۔ ہادیہ تو میری گود میں بعد میں آئی تھی، مجھے تو یوں ہی لگتا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ہادیہ کا نصیب بنتا، مگر وقار سے ہادیہ کی شادی کے بعد میں نے یہ بات دوبارہ نہ چھیڑی تھی۔ ہادیہ کے بعد نوشین کی طرف کبھی کبھار سوچ چلی جاتی تھی، مگر جس طرح سعود نے آنن فانن ہارون بھائی سے عفان کے لیے ہاں کر دی تھی، میں دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اور اب زرش، جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میری تینوں بیٹیوں میں سے وہ کسی ایک کا بھی نصیب نہیں، تو کوئی میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر بھینچ لیتا ہے۔ مگر آپا یہ بھی سچ ہے، سعود کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ طاہرہ اپنی خوشی اپنی رضا دلی رغبت و آمادگی سے اس سے مانگے، ورنہ کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دلی جذبات بیان کر گئی تھی۔ چلو ابھی تو حالات سازگار ہونے کی دعا تو کرو۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں ساتھ کے لیے زرش کو مانگ لوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ محسوس کرنے کے باوجود شائستہ بیگم نے ان کے رک جانے پر قطعی دھیان نہ دیا تھا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کہیں نہ کہیں جوڑ ضرور بنایا ہے۔ کل جا رہی ہوں میں طاہرہ کے ہاں، کچھ اس کی سنوں گی، کچھ اپنی سناؤں گی۔
دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے، ویسے کل دوپہر کو عثمان بھی آ رہا ہے، سعید کو بھی سامنے بٹھا کر سمجھاؤں گی، کچھ نہ کچھ حل تو نکال کر ہی اٹھوں گی، انہوں نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ پھر ایک دم انہیں کچھ یاد آیا تو پوچھا، ارے ہاں، تمہاری کیسا سے گھر میں طاہرہ سے کوئی جھڑپ ہوئی تھی؟ آخرکار انہوں نے شائستہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا تھا۔ لو، مجھے کون بتاتا، کل آئی تھی۔ کل آئی نہیں تھی کیسرا، وہی ذکر کر کے گئی ہیں، پوری بی جمالو ہیں، ادھر سے ادھر کی اور ادھر سے ادھر کی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی عادت نہیں جانے والی، اوپر سے اس کا میاں بھی ویسا ہی، اولاد بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئی ہے۔ میں تو سچ کہتی ہوں، طاہرہ کو اس حال تک پہنچانے والی وہی اور اس کا میاں ہے۔ اپنے گھر میں وہ خود تو سکھی ہے مگر اسے برباد کر دیا ہے۔ طاہرہ تو کانوں کی ایسی کچی ہے کہ ساری عمر اسی کے کہنے پر چلی۔ انہوں نے جی بھر کر کیسرا کو کوسا تھا۔ باقی بہن بھائی تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہے، صرف طاہرہ کی ہی مت ماری گئی ہے۔ وہ مزید تبصرہ کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم خاموش رہی۔ تم نے بتایا نہیں کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ شائستہ بیگم نے آرام سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ سن کر کلس کر رہ گئی۔ اللہ سمجھے اس کیسرا کو اس طرح کسی کی بیٹی پر الزام لگا کر بہتان بازی کر کے وہ اپنی بیٹی کو بسا لے گی۔ نہ جانے لوگ دوسروں کا گھر اجاڑنے سے پہلے اپنے آشیانے کی فکر کیوں نہیں کرتے۔ چھوڑیے اپا، مجھے تو یہ دکھ ہے زرچ وہاں جاتی ہے، نہ جانے طاہرہ اس کے ساتھ کیا کیا بد کلامی کرتی ہوگی۔ مجھے اس نے کبھی آ کر ادھر کی بات نہیں بتائی، بلکہ خوش ہو کر ہر بار بھائی صاحب، علی، فرح اور سمیان کی باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ اللہ طاہرہ کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی بلکہ خود عقل کرنے سے آتی ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو ہر چیز، ہر برائی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اس کی عقل پر پڑنے والے پردے ہٹا دے۔ ابا جی دونوں سعید احمد اور طاہرہ کی خراب زندگی کا دکھ لیے قبر میں جا اترے تھے۔ وہ گھر دو گھروں میں بٹ گیا، تم لوگ جہاں آباد ہوئے وہ لوگ وہاں۔ دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے لیے تو دونوں بھائی جان سے بڑھ کر ہیں، اللہ بس ہدایت دے۔ وہ غمگین ہو کر رو دی تو شائستہ نے خاموشی سے ان کو بازو کے حصار میں لیا تھا۔ حوصلہ کرے، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نفیسہ آپا کی بجائے شائستہ نے اس بات پر خود کو زیادہ حوصلہ دیا تھا۔ شہوانہ زمان اور بدر آرا کی میگزین رپورٹ بما تصاویر دونوں کے سابقہ تمام فیئرز کے ساتھ سچ کیا ہے میگزین کی زینت بن چکی تھی۔ صبح سے لے کر شرق زمان کو قارئین کے کئی فون آ چکے تھے مگر وہ ایک بھی ریسیو نہیں کر رہا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 دن سے اپنا موبائل بالکل آف کر رکھا تھا۔ کل سے وہ گھر بھی نہیں گیا تھا، پھر وہ اس گھر میں جا کر کیا کرتا؟ بیمار ماں کا چہرہ اسے مزید محرومیوں میں دھکیل دیتا تھا۔ نوکروں کی ایک فوج تھی گھر میں مگر وہاں سکون نہ تھا، جس کی تلاش آج کل اس کو تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے لگی، وہ یوں ہی آفس چیئر پر بیٹھا رہا۔ منصور لالا نے اس میگزین رپورٹ کے چھپتے ہی طے شدہ معاوضہ بھیج دیا تھا جو اس کی ٹیبل کے لاکر میں موجود تھا اور لمحہ بہ لمحہ اسے اندر ہی اندر ڈستا جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ سچ کیا ہے، بعض اوقات انسان کے لیے کس قدر تلخ بن جاتا ہے۔ غیرت مندی کا خون رگوں میں تیرنے کے باوجود بے غیرت بن جانا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقت کا کھلی آنکھوں سے مقابلہ کرنا جان سے گزرنے سے بھی دشوار ہوتا ہے۔ وقت بیتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے اس کی ٹیبل پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہی تھی مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ نہ جانے کب تک یہی کیفیت برقرار رہتی۔ اس کے اندر کی گھٹن، اس کے اندر مزید وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وحشت سے گھبرا کر وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر آفس سے نکل آیا تھا۔ کل سے وہ یہاں تھا، گیٹ پر موجود گارڈ بھی یہی ہوتا تھا۔ اکثر جب وہ یہاں رکتا تھا تو وہی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا تھا۔ اب اسے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ سر آفس کو لاک لگا دو، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس نے پوچھا تھا۔ شرق زمان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بے مقصد ہی سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں بھی نہیں ٹھہر رہا تھا۔ اسے کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔
صرف خبر تھی تو یہ کہ شہوانہ زمان اس کی بہن اور بدرارہ اس کی ماں۔ میگزین کے صفحات کی زینت بننے والی دونوں کی تصاویر اور سابقہ افیئرز۔ شارک زمان کا جی چاہا تھا کہ وہ کسی پل کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرا کر اپنے آپ کو ختم کر لے، جس پرچھائی سے بچپن سے جوانی تک لڑتا آیا تھا، وہ اب اس کو مکمل طور پر اپنے حصار میں مقید کرنے کو تیار تھی۔ کتنی بار وہ خود کو کہہ کر بہلا چکا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، اس کی کوئی بہن تھی ہی نہیں، مگر ہر دفعہ لالا منصور کی گفتگو، دونوں ماں بیٹی کی تصاویر اور میگزین کے رپورٹ اسے پاگل کر دیتی تھی۔ نہ جانے کب اس نے چنگز کلب کی جانب گاڑی موڑ لی تھی۔ وہ ہوش میں تو اس وقت آیا جب گاڑی کلب کے مین گیٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ وہاں موجود گارڈ نے اسے دیکھ کر احتراماً سلوٹ کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ وہ جب بھی اس طرح انتشار اور وحشت کا شکار ہوتا تھا تو وہ ہاں چلاتا تھا۔